ہمیں ان قربانی کے دنوں میں جنہیں کھانے پینے کے دن کہا گیا ہے، ہمارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں افطار کرایا، جس طرح عید کے دن ہم نے اپنے بھائیوں کو خوشی میں شریک کیا، تو یہ عید الاضحیٰ کا بھی موقع ہے، ہمیں خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، وقال والفجر وليال عشر، وقال الحج اشہر معلومات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان گرامی، سامعین اعظام، رمضان المبارک کے بعد الحمدللہ ہم مخصوص مہینوں، مخصوص دنوں اور مخصوص راتوں سے گزر رہے ہیں۔ ماہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے، تو ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کا شمار ادب و احترام والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے یہ مہینے ادب و احترام کے ہیں، ہمیں ان مہینوں میں عزت، ادب و احترام اور محبت کا درس دیا گیا۔ ان مہینوں میں ہمیں وہ اعمال دیے گئے جو حاجی سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ اعمال دیے گئے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے متعلق ہیں، اور وہ اعمال ہیں جنہیں حاجی بھی بجا لاتا ہے، اور کچھ اعمال ان کی اقتدا میں اپنے مقام پر رہنے والے مومن بندے بھی اعمال دیتے ہیں، دونوں بھی اعمال میں شریک ہوتے ہیں۔ حاجی کی اتباع اور اقتدا کرتے ہوئے اپنے مقام پر رہنے والا بندہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے اپنی قربانی سے فارغ ہونے تک بال اور ناخن نہیں نکالتا ہے، تاکہ حاجی سے مشابہت ہو جائے اور ان دنوں کی گواہی بھی زیادہ ہو جائے۔ یہ باقی بال جن کو ہم تراشتے رہتے ہیں، ناخن جن کو ہم کاٹتے رہتے ہیں، یہ بھی قربانی ہونے تک ہمارے گواہ رہیں گے، اس لیے بال اور ناخن نہ تراشنے کا حکم دیا گیا۔ حاجی کو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک تلبیہ دیا گیا، ایک ترانہ دیا گیا، تو اپنے مقام پر رہنے والے مومن بندے کو 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیر تشریق کا حکم دیا گیا۔ بآواز بلند ہر نمازی مرد و عورت اس تکبیر تشریق کو ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رمضان المبارک کا درس، رمضان المبارک کی خصلت باقی رہے، اس لیے 9 ذی الحج کا روزہ بھی دیا گیا، اور روزہ عرفات کے دن کا، عرفے کے
دن کا دیا گیا جو اپنے اندر ایک عظیمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ عرفے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں 3 بشارتیں دی گئی، ایک دین کے مکمل ہونے کی، دوسرے نعمتوں کے تام ہونے کی، اور تیسرے ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب اور دین اسلام کو پسند کرنے کی۔ یہ تینوں بشارتیں بہت عظمت، بہت بڑائی اپنے اندر رکھتی ہے۔ ان آیتوں کی عظمت اور ان آیتوں کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے یہود نے کہا کہ اے مسلمانوں، اگر یہ آیتیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم ان آیتوں کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے یہودیوں، تمہیں خبر نہیں، یہ آیتیں ہم پر عرفے کے دن، جمعہ کے دن نازل ہوئی، گویا یہ آیتیں نازل ہوئی تو ہمارے لیے وہ دن عید در عید کا تھا۔ 2 عیدیں اللہ نے اس دن اکٹھا کی تھی۔ محترم سامعین، ہم عظمت والے مہینوں، عظمت والے دنوں اور عظمت والی راتوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر جہاں وقت فجر کی قسم کھائی ہے تو ذی الحج کی 10 راتوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحج کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سستی اور کاہلی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد نمازوں میں سستی اور کاہلی پائی گئی، اس لیے ہم عید الاضحیٰ کو صرف قربانی کے ساتھ محدود کر دیتے ہیں۔ قربانی بھی ایک خاص عمل ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ نے نوازنے کے لیے دیا ہے۔ یہ عمل ہمیں اونچا مقام عطا کرنے کے لیے دیا ہے۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ بعثت، نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوئی۔ قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ منتقل کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں سابقہ قوموں اور شریعتوں کے اچھے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی امتحانات، کئی آزمائشوں سے گزرے۔ ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد اللہ نے انہیں امامت اور سیادت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر و شرک سے بچنے کے لیے
اپنے والد کے گھر کو چھوڑا، والد کو یا ابتی اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان کہہ کر سمجھایا، بستی کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہدایت پانے کے لیے بے چین تھے، ستارے کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، چاند کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، سورج کو دیکھا تو کہا میرا رب ہے، لیکن جب یہ سب غروب ہوتے گئے تو کہا لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر ہدایت کی تلاش میں وہ جملے کہے جو ہم نماز کے شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں اور قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ، میں اپنا چہرہ رب العالمین کی طرف پھیرتا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہی اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور ہدایت کے لیے بے چینی کے یہ جملے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ بیٹا ملا تو ہجرت کا حکم ملا کہ بیوی اور بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑاؤ، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا نہیں تو پھر حکم ملا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا بھی کہ کہاں جا رہے ہو سردار؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہو تو چلے جائیے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے لائق ہو چکے تھے۔ اب خواب دکھایا گیا کہ اپنے لڑکے کو ذبح کر رہے ہو۔ اس خواب کے پورا کرنے کے لیے مینا روانہ ہوئے، بیٹے کو لٹایا، لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اترے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم قربانی کے ذریعے آپ کے بیٹے کا فدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ امتحانات اور آزمائشوں میں پورا اترنا، صبر کرنا۔ آج ہمیں بھی حالات کا سامنا ہے، ہمارے سامنے بھی مسائل ہیں، ہمیں بھی کفر و شرک سے محفوظ رہنا ہے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ آج نمازیں زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری نمازوں کی برکت سے، خانہ کعبہ پہنچنے والے حاجیوں کی برکت سے، ہمارے قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کا نظام قائم رکھیں گے۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، خانہ کعبہ کو حاجی اور عمرہ کرنے والے نہیں ملیں گے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا نہیں کی جائے گی، نہ ہماری مسجدوں میں ادا کی جائے گی اور نہ گھروں میں عورتیں ادا کرے گی، نہ حج کا جذبہ ہوگا اور نہ عمرے کا جذبہ ہوگا، تو اس عالم کا نظام درہم برہم ہوگا۔ ہماری وجہ سے، ہم مسلمانوں کی وجہ سے اس عالم کا نظام قائم ہے، ہم کلمہ گو ہونے کی وجہ سے اس عالم کا نظام قائم ہے۔ ہم اس عالم کے نظام کو
حکومتوں کا سہارا قرار دیتے ہیں، ان کی حرکتیں اور ان کے اعمال کو ہم ذریعہ قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد۔ کعبے کی وجہ سے، ادب و احترام والے مہینوں کے ادب و احترام کی وجہ سے، حاجی کی وجہ سے اور قربانیوں کے جانوروں کے ادب و احترام کی وجہ سے اس عالم کا نظام قائم ہے۔ محترم عزیزان گرامی، اس عالم کا نظام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم ہیں تو دنیا کا وجود ہے، ہم نہیں رہیں گے دنیا کا وجود فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں 10 ذی الحج کو تقرب اور قرب کا ذریعہ ایک جانور کے ذریعے دے رہے ہیں، جو اپنی جان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کر دیتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان کا تو نذرانہ پیش کر دیا، تم نے تو میرے گلے پر چھری پھیر دی، لیکن تمہاری زندگی کیسی ہے؟ اور ہم بھول جاتے ہیں قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے کے بعد ہم یہ اقرار بھی کرتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور شریک نہ ٹھہرانے کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں مسلمین میں سے ہوں، میں تابع دار اور فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ محترم سامعین، رمضان المبارک سے ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ عبادتوں کا رخ بدلا تھا، عبادتوں کا نہج بدلا تھا۔ اب قربانی کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب سے نوازنے والے ہیں۔ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی سے نوازنے والے ہیں۔ زمین پر خون کا قطرہ بہنے سے پہلے ہماری معافی ثابت ہونے والی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم صحیح معنی میں گوشت کے کھانے کے لیے ہماری قربانی نہ ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہمارا خون نہیں پہنچتا ہے، جانوروں کا خون اور جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو کچھ پہنچتا ہے تو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم قربانیوں کے دنوں میں اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، غریب مساکین کا خیال نہیں رکھتے۔ ضرور ہمیں ان قربانی کے دنوں میں جنہیں کھانے پینے کے دن کہا گیا ہے، ہمارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں افطار کرایا، جس طرح عید کے دن ہم نے اپنے بھائیوں کو خوشی میں شریک کیا، تو یہ عید الاضحیٰ کا بھی موقع ہے، ہمیں خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ عید کی مبارکبادی تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ صالح الاعمال، اس طرح مبارکباد کے جملے کہنا چاہیے، اور تمام کدورتوں کو اور تمام رنجشوں کو بھول جانا چاہیے، اور اس عید الاضحیٰ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے قربت کا ایک دن آیا ہے، قربانی کا عمل آیا ہے، لیکن ہم عید الاضحیٰ آنے تک قرب کا ذریعہ، تقرب کا ذریعہ ہم بھولیں گے نہیں۔ کسی موقع سے کسی کو کھلائیں گے، کسی موقع سے کسی کو پلائیں گے،
کسی موقع سے کسی سے ادب و احترام کی بات کریں گے، کسی موقع سے کسی کا غم دور کریں گے، اس کی خوشیوں میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ یہی پیغام قربانی کا ہے، یہی پیغام ماہ ذی الحج کا ہے، جو ہمیں حج سے بھی ملتا ہے اور جو ہمیں قربانیوں سے بھی ملتا ہے۔ اللہ ہمارے حاجیوں کو بعافیت و سلامت وطن لوٹائے، اور ہمیں بھی حج کے لیے اللہ بلائے، ہمیں بھی عمرے کے لیے اللہ بلائے، اور امن و سکون ہمارے وطن میں، ہمارے محلوں میں ہر طرح امن اور سکون کو عام فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔